قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا ان یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 245 246 247 245 246 247۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو ہمیں سکھانے کا اور پوری زندگی میں کس طرح سے جینا چاہیے اور کیسے احکام جو ہے ہم کو پورے کرنے ہیں اللہ کے دائرے میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عملی سطح پہ بھی اور ایک ریولیوشن جیسے قرآن کے ذریعے بھی ہم تک بھیجا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ ہم کو جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب سکھایا اور اس کی باریکیاں سکھائی اور اس کی حقیقت بھی کر کے بتائی، اور اس سے کیا فائدے ہونے والے ہیں اور کیا چیزیں ہمیں حاصل ہوگی اور کیا سکون ہماری زندگی میں رہے گا، اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو ہم جو ہے اللہ کے فرما بردار بن کے جائیں اور نبی کے جو ہے وہ اچھے امتی بن کے جائے، یہ ہماری کوشش رہنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کہیں گناہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے،
बढ़ा चढ़ाकर वापस करे और घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में है और बढ़ाना भी, और उसी की तरफ हमें पलट कर जाना है। तो कौन है जो अल्लाह को कर्ज हंसना दे? फिर तुमने उस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद बनी इसराइल के सरदारों को पेश आया था। उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा, कहीं ऐसा तो न होगा कि तुमको लड़ाई की हुक्म दिया जाए और फिर तुम न लड़ो? वो कहने लगे, भला ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की राह में न लड़े जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है और हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए हैं। मगर जब उनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक छोटी तादाद के सिवा वो सब पीठ फेर गए और अल्लाह उनमें से एक एक जालिम को जानता है। उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर वो बोले, हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया? उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज़्यादा हकदार हैं। वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसी को चुना है और उसको दिमागी और जिस्मानी दोनों तरह की भरपूर सलाहियतें दी है और अल्लाह को इख्तियार है कि अपना मुल्क जिसे चाहे दे। अल्लाह बड़ी सामाई वाला है और वो सब कुछ जानता है। ये 3 आयतों में सबसे पहली आयत बहुत ही जामे है। अल्लाह सुब्हान ताला हमसे कर्ज मांगते हैं। क्या अल्लाह ताला सुब्हान ताला को इस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं है। पर अल्लाह सुब्हान ताला मांगते हैं, तो क्या ये हमारे लिए आजमाइश नहीं? क्या ये हमारे लिए समझने की बात नहीं कि अल्लाह सुब्हान ताला हमसे कर्ज मांगते हैं इसलिए कि वो हमको बढ़ चढ़ के दे ताकि हमारे गुनाह कम हो और हमारे गुनाह नेकी के पलरे में से कम हो और पलरे में हमारी नेकी ज़्यादा जाए। हमारे जो तराजू हो वो जो है नेकी की तरफ ज़्यादा तोला जाए और हमें अल्लाह सुब्हान ताला हम पे जुल्म नहीं करना चाहते। इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि है कोई जो मुझे कर्ज हंसना दे। अल्लाह को पैसे और लत्ते की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को अच्छे किरदार की ज़रूरत है। अल्लाह ताला चाहता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से काम आए, उसके राह में काम करे, उसे जो है उसकी खिदमत करे। वो अल्लाह का बंदा है तो ऐसे बंदे की मदद करना भी एक अल्लाह के लिए कर्ज हंसना हो जाता है। कर्ज हंसना वो अमल है जो अमल अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि है कोई कर्ज हंसना देने वाला, तो अल्लाह ताला बताते हैं कि मैं उसको बढ़ चढ़ के दूंगा, है ना। तो जब अल्लाह सुब्हान ताला बढ़ चढ़ के देंगे तो हमें चाहिए कि हमारी ताकत के मुताबिक हम अल्लाह से जो है वो कर्ज हंसना हासिल करने की कोशिश करें। उसका हर वक्त ध्यान दे कि हम कहाँ पर अल्लाह को कर्ज हंसना दे सके।
the loan which is good. تو یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنی ہے، بہت ہی جامع بات ہے یہ، جو زندگی بھر ہم کو کام آئے گی اور زندگی بھر ہم کو اس کی فکر میں ہونی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ اپنے انبیاؤں کے قصے سناتے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں نے کہا نبی کو کہ ہم کو جو ہے وہ ایسا بادشاہ دو جو بادشاہ ہمارے لیے جو ہے ہم کو حکم دے اور ہم جنگ کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نبی نے ان سے پوچھا کہ بھئی ایسا نہ ہو جائے کہ تم جو ہے وہ جب تم کو بادشاہ مل جائے اور تم جو ہے اس کی بات نہیں مانو اور آپ الٹا لوٹ جاؤ اور جنگ نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو بے گھر ہے اور ہمارے بال بچے بھی باہر ہیں، اور ہمیں بہت ضرورت ہے اس چیز کی اور ہم ضرور لڑیں گے۔ پر جب وقت آیا تو ان میں سے کچھ ہی لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا اور باقی سب بھاگ گئے۔ تو اللہ ان سب کو جانتے ہیں، اللہ باخبر ہے۔ پھر آگے کی آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوط کو بادشاہ بنا کے مقرر کیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے میں نے طاقت اور عقل دی ہے، اور پھر یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا بادشاہ ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے اپنی زمین پہ بادشاہت دے، اور یہ چیز اللہ سمجھ کے کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز میں قابل ہے بے شک، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو یہ دو آیتیں جو آگے کی تھی، اس میں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا حکم کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کی جو چیزیں تعبیر کی ہوئی ہے اس چیز پہ ہم کو بہت ہی زیادہ غور کرنا چاہیے، اور اس کے پیچھے کی حکمت کو سمجھنا ہوگا۔ اور یہ ایمان کا جز بھی ہے کہ ہمیں حکمت نہیں بھی سمجھ میں آئے تو اللہ کی فرما برداری ہی ہمارا نصب العین ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تمام چیزیں کھول کے ہمیں بتائی ہے پچھلے قصوں کے ذریعے، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے آئینہ ہے، نمونہ ہے، اور ہمیں اس مطابق جینا چاہیے اور جنت کی طرف بڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔